محترم سامعین کرام، اللہ رب العزت کا ہم پر بے انتہا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا فخر عظیم عطا فرمایا۔ دوستو، سورہ بقرہ کی 80 پر 8ویں آیت 88 ورس، اللہ تبارک و تعالی یہودیوں کے بارے میں ان سے ان کے مکر کو، ان کے جھوٹ کو سامنے لا رہا ہے، ثابت کر رہا ہے کہ تم لوگ غلط ہو، تم جو کر رہے ہو غلط ہو۔ گزشتہ مجلس میں نے آپ سے کہا کہ شاید آپ کے ذہن میں بات آئی ہوگی، اتنی آیتوں سے مسلسل یہودیوں کے بارے میں کیوں چل رہا ہے؟ 1400 سال کے بعد آج بھی کوئی ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے تو وہ یہودی ہی ہے۔ تو جب یہ یہودی قرآن پڑھتا ہوگا، اس پر یہ آیتیں کیسی اترتی ہوں گی؟ تو اب ان کی اور ایک مکر کو اللہ توڑ رہا ہے۔ وہ مکر کیا ہے؟ وقالو، یہ بولے، حضور کو بولتے ہیں یہودی، قلوبنا غلف، قلوب جمع ہے، اس کا سنگولر مفرد ہے قلب۔ قلب کہتے ہیں دل کو، کہتے ہیں کہ ہمارے دل غلف، غلف یہ جمع ہے، پلورل ہے، اس کا سنگولر ہے اغلف۔ اغلف بولے تو کوئی چیز ڈھکی ہوئی ہو، کورڈ۔ تو وقالو قلوبنا غلف، انہوں نے حضور سے کہا ہمارے دل پر پردہ ہے۔ مطلب کیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم ہم کو بیکار میں نصیحت مت کرو، قرآن مت سناؤ، تمہارا سنانا کچھ فائدہ نہیں پہنچے گا۔ ہمارا دل اللہ نے بنایا ہی ایسا ہے کہ دل پر پردہ ہے کہ تمہاری بات اس پر آئے گی نہیں۔ جیسے انسان کے جسم پر تھوڑے جگہ ایک چمڑی رہتی ہے مچ کر، ویسا ہمارے دلوں پر ہم پیدا ہی ایسے ہوئے ہیں کہ ہم کو تورات کے سوا کچھ سنائی دے گا ہی نہیں۔ کیوں ہم پر محنت کرتے ہو؟ شرارت۔ حضور آ کر سنا رہے ہیں، دیکھو یہ آیت اتری ہے، یہ آیت سنو، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا، یہ آیت سنو، یہ آیت سنو۔ محمد مت سناؤ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارا دل بنا ہی ایسا ہے کہ اس کے اوپر فزیکلی یعنی بنا ہی ہے، اس میں پردہ لگا ہوا ہے، قرآن ہم کو پہنچے گا ہی نہیں ہمارے دل پر۔ اور دوسرا معنی کیا ہے؟ ہمارا دل نالج سے بھرا ہوا ہے، ہم کو کسی کی ہدایت کی ضرورت نہیں، ہم سب کچھ جانتے ہیں، وی نو ایوری تھنگ۔ ہمارا بھی تو یہی حال ہے نا، ہم نہ نصیحت سننے کی ضرورت نہیں۔ میں پھر آؤں گا، میں ہر آیت کے ختم کرنے پر آپ لوگ مجھے بتائیں حضرت ہمیں اس آیت سے کیا نصیحت لینا، جب آیت ختم ہوگی میں بتاؤں گا۔ تو جب انہوں نے کہا حضور سے، ذرا سوچیں حضور کی حالت کیسی ہوگی۔ ان کو حضور، ہم کیا سمجھ رہے ہیں یہ حضور کے دشمن، حضور ان سے آرگومنٹ کر رہے ہیں، نہیں، ان کو حضور کیا سمجھ کے دیکھ رہے ہیں؟ ایک ماں اپنے بچے جو آگ میں گرنے جا رہے ہیں، چلے گئے، ماں صرف زبان سے بلا سکتی ہے، بچہ چلا گیا، جا کر بالکنی میں سے گرنے والا ہے، تو ماں صرف ہاتھ سے کھینچ نہیں سکتی، زبان سے سمجھا کر بلا سکتی ہے، بیٹے نکو، بیٹے گر جائیں گے، بیٹے مار پڑیں گا، بیٹے بعد ہاتھ ٹوٹ جائیں گا، بیٹے۔ اس ماں کی جو تڑپ ہوگی اس سے بھی زیادہ حضور کی تڑپ تھی کہ وہ یہودی آگ میں جانے سے بچ جائیں۔ یہ حضور کی تڑپ ہے۔ ایک روایت میں آیا کہ ایک یہودی کا بچہ سخت بیمار تھا، حضور اس کے پاس گئے، مرنے والا ہے۔ اس سے حضور نے کہا بیٹے مسلمان ہو جا۔ تو اس کا باپ دروازے کے پاس کھڑا تھا، تو اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا، کیا کرنا ابا؟ وہ باپ کو تو معلوم نہ حضور سچے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی بات سنیں گے تو جنت کو جائیں گے، معلوم ہے دنیا کے واسطے چھوڑ کر ہے۔ اب بچہ مر رہا ہے، بچے پر زیادہ محبت ہے باپ کی، باپ اشارہ کرتا ہے ان کی بات سن لے، اور وہ کلمہ پڑھ کر اس دنیا سے جاتا ہے۔
حضور کہتے ہیں کہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکریہ کہ میری امت کا ایک آدمی جہنم سے بچ گیا۔ اس محبت سے حضور ان کو بلا رہے ہیں۔ اب وہاں سے کھڑ کر بچہ جو گر رہا ہے، ماں بلا رہی ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ اماں تمہارے باتیں ہم نہ سنائی دیں گے، نہیں ضرورت نہیں، تو دل پہ کیا گزرے گا؟ تو حضور ان کی بھلائی کے لیے بلا رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے دلوں پر پردہ ہے۔ تو اللہ نے کہا بل، اللہ کا کوئی آدمی سیکھنے کے لیے کوئی غلط بات کہے، سمجھا نہیں، غلط سمجھ گیا، سمجھ کے غلط بات کہے تو اللہ اسے سمجھاتا ہے۔ کتنی بھی بڑی غلط بات کہے اللہ اس کو سمجھاتا ہے۔ اور جب آدمی مستی سے بات کرتا ہے، شرارت سے بات کرتا ہے، اللہ اسے سمجھاتا نہیں ہے، اسی کی لینگویج میں اللہ اس کو جواب دیتا ہے۔ اب یہ بات شرارت کی ہے یا سمجھے بغیر بات کرنے کی ہے؟ شرارت کی بات ہے۔ تو اللہ کا جواب دیکھیں، بلکہ لعنہم اللہ، اللہ نے ان پر لعنت کر دی ہے۔ یہ کیوں تمہاری باتوں کو نہیں سن رہے ہیں میرے حبیب؟ کہ ان پر اللہ کی لعنت ہوئی ہے۔ لعنت کا معنی ہے رحمت سے دور کر دینا۔ رحمت ہے نا، اس رحمت سے دور کر دینے کو لعنت کہتے ہیں۔ رحمت سے قریب ہو جانا، اللہ کی رحمتیں، اللہ کی مدد، سب۔ لعنت اللہ کی رحمت سے دور ہو جانا۔ اللہ نے ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا، اس لیے ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے قرآن، اور قرآن کو نہیں مان رہے ہیں۔ پھر سوال آئے گا، شروع کی تفسیروں میں اس کا جواب میں دیا تھا، حضرت اللہ لعنت کر ڈالا تو ان کی کیا غلطی ہے؟ میں اس کا جواب پہلے دے چکا ہوں، اب پھر ایک مرتبہ میں دیتا ہوں۔ ختم اللہ علی قلوبہم، جو سورہ بقرہ کی آیت گزری، اس کے آپ یوٹیوب پر دیکھ لیں، آیت نمبر 7 میں اس چیز کو سمجھانے کی کوشش کیا۔ پھر ایک مرتبہ سمجھاتا ہوں، اللہ لعنت کیا اس لیے ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، لیکن لعنت کا سبب یہی بنے۔ اللہ نے کہا بل لعنہم اللہ، اللہ نے ان پر لعنت کی، کیوں؟ بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے۔ ان کے اندر جو انکار کرنا ہے نا، ہمیں حق کو نہیں مانیں گے، ہمیں جو سوچے وہ صحیح، یہ عادت کی وجہ سے اللہ نے لعنت کی۔ اگر ان کے پاس کفر نہیں ہوتا اللہ کی رحمت ملتی، کفر کی وجہ سے لعنت ملی۔ مثال کے طور پر پولیس روڈ کو گئے، جا کر غلطی کر دی، پولیس پکڑا، جیل میں ڈال دیا۔ اب غلطی پولیس کی بولیں گے، ان کی غلطی بولیں گے؟ پولیس پکڑنے کی وجہ سے ہی جیل میں گئے، پولیس پکڑا اس لیے جیل میں گئے، لیکن پولیس پکڑنے کی وجہ سے جیل کو نہیں گئے، شرارت کرنے کی وجہ سے جیل کو گئے۔ اگرچہ لے کر جانے والا پولیس ہے، جیل میں لاک کرنے والا پولیس ہے، پولیس لے کر گیا، بولیں گے بھائی پولیس غلطی کرا کیا؟ بھائی پولیس کی کیا بھی غلطی نہیں، بھائی یہ لوگاں کرے بھائی غلطی، بولیں گے نا۔ اسی طرح اللہ لعنت کر رہا ہے، اللہ کی کوئی غلطی نہیں ہے، ان کے کفر کی وجہ سے اللہ لعنت کر رہا ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے فَقَلِيلًا، بہت ہی کم ہے۔ عالم صاحب بیٹھے ہیں، ان کو بھی کچھ مل جائے تو قلیلاً جو منصوب ہے اس پر زبر آیا فقلیلاً، اس کے آنے کی وجہ کیا ہے؟ یہ مفعول مطلق کی صفت ہے۔ یؤمنون ایمانا قلیلا، تو ایمانا محذوف ہے، چھپا ہوا ہے، تو قلیلاً جو زبر آیا یہ مفعول مطلق کی صفت ہے۔ فقلیلاً سنتے ہیں، تھوڑے میرے شاگرد یوٹیوب پر سنتے ہیں تو آپ صبر کریں اس پر۔ فقلیلاً بہت کم ہے، ما یؤمنون جو یہ ایمان رکھتے ہیں وہ ایمان بہت کم ہے، ایک معنی۔ دوسرا معنی کیا ہے؟ ان میں جو ایمان لاتے ہیں وہ بہت کم ہے۔ فقلیلا ما یؤمنون، ان میں ایمان لانے والے بہت کم ہیں، خراب لوگ زیادہ ہیں۔ یہ بنی اسرائیل ایسی قوم ہے، ایمان لانے والے کم، خراب لوگ زیادہ۔ دوسرا معنی کیا؟ یہ جو ایمان لائے ہیں نا وہ ایمان بہت کم ہے، اللہ پر ایمان لاتے ہیں لیکن اللہ پر بھروسہ نہیں کرتے۔
موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتے ہیں لیکن موسیٰ علیہ السلام کے طریقے کو صحیح نہیں سمجھتے، تورات پر ایمان لاتے ہیں، تورات میں حضور کے بارے میں لکھا ہوا ہے، اس چیز کو مانتے نہیں۔ یہ کیا ایمان ہے؟ چھوٹا سا ایمان ہے بس۔ دو معنی ہوئے۔ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ۔ اب میں نے آپ کو وعدہ کیا اس آیت میں ہم کو کیا نصیحت ملتی ہے۔ وہ تو منہ سے بول دیے کہ ہمارے دل بھرے ہوئے ہیں، ہم کو کسی کی ہدایت کی ضرورت نہیں، ہم منہ سے بولتے نہیں، ہمارا ایکشن بتاتا ہے۔ قرآن کی تفسیر چل رہی ہے، آپ مجھے ہٹا دیں، کسی اور عالم کو بٹھا دیں، کیا یہ مسلمان کی زندگی کی ضرورت نہیں ہے قرآن کو سمجھنا؟ کوشش کی جا رہی ہے ہر ایک لفظ کو کھول کر سمجھانے کی، لعنت کا معنی کیا، اللہ کا کیا۔ کیا یہ مسلمان کو قرآن ضروری نہیں ہے دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے؟ دبے ہوئے زبان سے مسلمان کہہ رہا ہے ضرورت نہیں ہے مجھے، میں کافی ہوں، میری عقل کافی ہے، میرا ٹیلنٹ کافی ہے مجھے دنیا میں جینے کے لیے۔ یہی مسلمان بتا رہا ہے۔ نہ مسلمان قرآن کی تفسیر میں قرآن سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے، نہ مسلمان نماز پڑھنا حضور کے طریقے کو پڑھنے کی سیکھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ نماز کے فرض کتنے معلوم نہیں، نماز کے واجب کتنے ہیں معلوم نہیں، سجدے سہو کب کرنا معلوم نہیں، سورہ فاتحہ صحیح سے پڑھ رہا ہوں یا نہیں پڑھ رہا ہوں معلوم نہیں، اتحیات معلوم نہیں، کچھ بھی معلوم نہیں، اور مجھے ضرورت نہیں، زبان سے نہیں کہہ رہا ہے، اس کا بیہیویئر بتا رہا ہے کہ I don't need. What I have is very much sufficient. جو میرے پاس ہے وہ بس ہے، بہت نالج ہے میرے پاس۔ اب تو دجال کا زمانہ آ گیا، ہم نہ کہاں بھی جانے کی ضرورت نہیں، ہمیں انٹرنیٹ کو پورا ڈھونڈ لیں گے۔ انٹرنیٹ ہی دجال کا میرے خیال سے بہت بڑا جال بننے والا ہے۔ جتنا انٹرنیٹ پر ڈیپینڈ ہوں گے علماء سے ڈسکنیکٹ ہو جائیں گے، اور جب ہیک ہوگا انٹرنیٹ، جب وہ جتنے بھی ویب سائٹس ہیں اس ویب سائٹ پر یہودی اپنی باتیں چلائے گا، کہاں جائیں گے؟ اس وقت ایک عالم بیٹھ کر چیختا چیختا مر کر چلا جائے گا، اس وقت کوئی ملے گا نہیں ہدایت دینے کے لیے۔ آخری دم تک علماء سے ہدایت لینے کی عادت رکھیں، وہ عادت رکھنے والے ہی قیامت کے دن امام مہدی کا ہاتھ پکڑیں گے، جا کر کہیں گے کہ آپ کو ہی ہمیں سنبھالنا ہے۔ تو جسے امام کو پکڑنے کی عادت ہے وہ امام مہدی کو پکڑے گا، جسے انٹرنیٹ سے پکڑنے کی عادت ہے وہ دجال کو پکڑے گا۔ اللہ حفاظت کرے۔ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ وَلَمَّا جَاءَ آیت نمبر 80 پر 9 شروع ہو رہی ہے۔ کیا میری نصیب ہے کہ اللہ نے مجھے قرآن مجید کو سمجھانے والا بنا کر بٹھایا ہے۔ وَلَمَّا، واو کا معنی ہے اور، لما کا معنی ہے جب، ولما اور جب، جاء، جاء کا مطلب آیا، جاء کا مطلب کیا؟ آیا۔ ولما جاءہم، جب ان کے پاس آئی، کتاب، ایک کتاب۔ اب آگے تفسیر میں جو آ رہا ہے اس لیے میں ترجمہ ایسے کر رہا ہوں، جب ان کے پاس آئی وہ کتاب، من عند اللہ، اللہ کے پاس سے، یعنی قرآن۔ جب ان کے پاس قرآن آیا، حضور پڑھے ان پر، من عند اللہ، ولما جاءہم کتاب من عند اللہ، اور وہ کتاب کیسی ہے؟ مصدق، تصدیق کرتی ہے، سچ ثابت کرتی ہے، کنفرم کرتی ہے، انمئی پڑتگرد، انمئی پڑتگنر، مصدق لما معہم، جو ان کے پاس ہے اسے یہ کتاب تصدیق کر رہی ہے، کہہ رہی ہے کہ تمہارے تورات میں جو باتیں ہیں نا وہ باتیں سچ ہیں۔ تمہارے تورات میں لکھا ہے نا کہ آخری نبی آئیں گے کتاب لے کر، وہ بات جو تورات میں ہے سچ ہے، دیکھو آ گئے آخری نبی کتاب لے کر۔ تو تمہاری کتاب جو تم پڑھتے تھے، پڑھاتے تھے، تفسیر کرتے تھے، سمجھاتے تھے، وہ بات سچ ہے، 100% سچ ہے، بولنے کے لیے وہ کتاب آ گئی، تو تم کو تو خوش ہونا تھا نا۔ اب میں بول رہا ہوں بھائی قرآن کی ہر بات، یہ ایک ایک بات بول رہا ہوں، اس بات کے مطابق اگر ہو جائے تو میں کیا بولوں گا؟ میں بولا سو ہوا دیکھو، تو تم کو خوش ہونا تھا،
لیکن تم کیا کیے؟ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا، اور یہ تھے من قبل، اس کتاب کے آنے سے پہلے، اس نبی کے آنے سے پہلے، یستفتحون، استفتح یستفتح کا مطلب کیا ہے؟ جیت کو مانگنا، فتح طلب کرنا، یعنی وکٹری۔ یستفتحون، وہ لوگ جیت مانگتے تھے، وہاں پر بھی چھپا ہوا ہے۔ اس نبی کے ذریعے سے یہ لوگ کامیابی مانگتے تھے، فتح مانگتے تھے، جیت مانگتے تھے، علی الذین کفروا، کافروں پر۔ جب بھی کافروں سے ان کی جنگ ہوتی تو یہ لوگ ان کافروں کی جنگ ہوتے وقت اللہ سے دعا کرتے تھے کہ اے اللہ، ان کافروں سے ہماری جنگ ہو رہی ہے، تو نے جو وعدہ کیا کہ آخری زمانے میں تیرے ایک حبیب نبی آنے والے ہیں، اس نبی کو ہمارے درمیان اب بھیج مولا، بھیج کر اس نبی کے ذریعے ہمیں کافروں پر جیت دلا مولا۔ اس طرح یہ لوگ مانگتے تھے۔ اور ہمیشہ مدینے کے جو اوس اور خزرج ہیں، مدینے والوں سے جب بھی ان کو جھگڑا ہوتا تو یہ لوگ دھمکاتے تھے، ہم سے جھگڑ رہے ہو، زمانہ آ گیا ہے آخری نبی کا، وہ نبی آنے والے ہیں، جب اس نبی کے جھنڈے کے نیچے ہم کھڑ جائیں گے ہم کو کوئی ہرا نہیں سکتا۔ اے مدینے کے کافروں، وہ دن قریب ہے، وہ نبی آنے والے ہیں۔ یہ مدینے والے سننے والے کان، ہر ایک کی بات، یہ مدینے والوں کی عادت کیا پیاری عادت تھی، سچ کو سنتے تھے۔ مدینے والے سنتے، بول رہے ہیں کہ ایک نبی آنے والے ہیں۔ جب مدینے والوں کو پتہ چلا، حج میں گئے تو وہ نبی آ گئے، تو انہوں نے کہا یہ نبی ان یہودیوں کے نبی بننے سے پہلے یہ نبی کے ہم بن جائیں گے۔ یہودی جو کہہ رہے تھے ایک نبی آئیں گے، نبی آئیں گے، ایسے رہیں گے، ویسے رہیں گے، وہ ساری باتیں نبی میں ہیں۔ اور اللہ کا کرم ہے کہ وہ نبی کو یہودی کے پاس جانے سے پہلے وہ نبی کو ہم اپنا بنا لیں گے، ہم اس نبی کے بن جائیں گے۔ اسے بولتے ہیں عقل مند لوگ۔ مدینے والے بہت آسانی سے مسلمان ہوئے، وہ چند منافق تھے لیکن اکثر مدینے والے مسلمان ہو گئے۔ اور دوسرا معنی کیا ہے اس کا؟ ایک کیا ہے کہ اے اللہ، کافروں سے ہم لڑ رہے ہیں، اس وقت وہ نبی کو بھیج، ان کے کمانڈ میں ہم لوگ جنگ کریں گے اور ہرائیں گے۔ یہ تفسیر قرطبی ہے، بہت بڑی قرطبی تفسیر ہے۔ امام ابن کثیر بھی قرطبی سے کوٹ کرتے ہیں، بہت بڑی امام ہے امام قرطبی۔ امام قرطبی یستفتحو کا ایک معنی کیا ہے؟ مدد طلب کرنا۔ اے اللہ، اس نبی کو بھیج، ان سے ہم مدد طلب کریں گے، ہمارے کمانڈر بنیں گے اور ہم کو جتائیں گے، ایک معنی۔ دوسرا معنی کیا ہے؟ اس نبی کی برکت سے ہم کو جیت دلا۔ کیسے؟ چند حدیثیں امام قرطبی فرماتے ہیں۔ یہ حدیث جو ہے ترمذی میں ہے، صحیح سند کے ساتھ، کہتے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی عادت تھی، یستفتح، اللہ سے مدد مانگتے تھے، بسعالیک المہاجرین، مہاجر میں جو غریب صحابہ تھے، حضور کہتے تھے مولا یہ غریب صحابہ کی برکت سے سب پر بارش فرما۔ کیوں؟ غریب جو طاقتور ہے وہ خود جا کر، اللہ نے اس کو طاقت دی ہے کہ وہ اپنا رزق لے سکتا ہے۔ جو غریب ہے، جس کا ایک ہاتھ نہیں ہے، جس کا ایک پیر نہیں ہے، جس کے پاس بزنس نہیں ہے، جس کے پاس نوکری نہیں ہے، جس کے پاس عقل نہیں ہے، جس کے پاس ایجوکیشن نہیں ہے، اس کو بھی تو پالنے کی ذمہ داری رحمان کی ہے نا۔ تو جس کو اللہ نے طاقت دے دی، اللہ کہتا ہے کہ تیرے پاس طاقت ہے، اس طاقت سے جا کر تو کما لے۔ جسے طاقت نہیں ہے اسے اللہ اپنی رحمت سے اس تک کھانا پہنچاتا ہے۔ تو حضور کہتے ہیں اے اللہ، جو غریبوں پر تو خاص رحمت فرماتا ہے، اس رحمت کی برکت سے ہم کو مدد فرما۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ معنی کیا؟ یستنصروا، حضور مدد طلب کرتے تھے، بدعائہم، ان غریب مہاجر صحابہ کی دعا، اللہ ان کی دعا قبول فرما اور سب کو مدد فرما، وصلاتہم، اور ان کی نمازوں سے حضور مدد طلب کرتے تھے۔
ایک اور حدیث میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث نسائی میں ہے اور تفسیر قرطبی میں ہے، مسند احمد میں ہے، کہ فرماتے ہیں حضور فرماتے ہیں انما نصر اللہ هذه الامت، اللہ اس امت کو مدد کرتا ہے نا، کیسے؟ بضعفائها، اس امت کے جو کمزور لوگ ہیں نا، ان کمزور لوگوں کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت کے سب کو مدد کر رہا ہے۔ آج بھی ہم کو عذاب کیوں نہیں اتر رہا ہے؟ کوئی ہے جو سچے دل سے اللہ اللہ پکار رہا ہے۔ حضور فرماتے ہیں جب تک اللہ کی محبت میں، اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اللہ اللہ پکارنے والا رہے گا، تب تک دنیا میں عذاب نہیں آئے گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ اور پھر فرماتے ہیں وہ کمزور لوگوں کی برکت کیا ہے؟ ان کی دعا ہے، ان کی نماز ہے، بدعوتہم وصلاتہم واخلاصہم۔ اور ایک حدیث امام قرطبی روایت کر رہے ہیں، وسیلہ، حضور سے وسیلہ طلب کرنا، اس میں اختلاف ہے۔ اختلاف کو پہاڑ مت بنا لیں، اختلاف کو مومن لڑ کر مرنے کا سبب نہ بنا لیں۔ یہ امام ہے، اس چیز کو انہوں نے مانا، کسی نے نہیں مانا، بس بڑی چیزوں میں متفق رہیں، چھوٹی چیزوں میں ایک دوسرے کو کافر مشرک ایسا نہ کہیں۔ تو امام قرطبی روایت کرتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کانت یہود خیبر، خیبر کے جو یہود ہیں نا، تقاتل غطفان، غطفان قریش مکے والے جیسا ایک بستی ہے، اسی طرح غطفان ایک بڑا قبیلہ تھا، مالدار قبیلہ۔ تو خیبر والوں کی جنگ غطفان والوں سے ہوتی تھی، لیکن جب حضور آ گئے نا، خیبر، غطفان، مکہ سب مل کر حضور کے دشمن ہو گئے۔ حضور آنے سے پہلے خیبر والوں کی جنگ غطفان سے ہوتی تھی، تو جب فلما التقوا، جب جنگ ہوئی غطفان اور خیبر کی، ہزمت یہود، یہودی ہار گئے خیبر کے، تو فعادت یہود، یہودیوں نے دہرایا بہادت دعا، یہودی ہار گئے پھر واپس آئے، عادت یہود واپس آئے، بہادت دعائی، یہ دعا کرتے ہوئے جنگ میں پھر واپس آئے۔ وہ دعا کیا ہے؟ وقالو، وہ بولے انا نسألک، اے اللہ ہم تجھ سے مانگتے ہیں، بحق النبی الامی، وہ امی نبی کا جو تجھ پر حق ہے، جو تو نے اپنے فضل سے ان کو ایک حق دیا ہے کہ ان کی برکت سے تو دوسروں کو مدد کرتا ہے، ان کے نام سے تو دوسروں کی مدد کرتا ہے، یہ حق تو نے ان کو دیا ہے تیرے فضل سے، اس حق کے وسیلے سے ہم مانگتے ہیں، الذی وعدتنا، جو حق تو نے ہم کو وعدہ کیا، الذی وعدتنا، جو تو نے ہم کو وعدہ کیا، ان تخرجہ لنا، کہ اس نبی کو تو ہمارے لیے لائے گا، فی آخر الزمان، آخر زمان میں، الا تنصرنا علیہم، جب وہ نبی کے ذریعے تو ہم کو مدد دے گا، فکانوا اذا التقوا دعوا بہذا الدعاء، جب وہ جنگ میں آتے اور یہ دعا کرتے، فہزموا غطفان، غطفان کو ہرا دیے۔ اتنا وہ آخری نبی کے آنے کا انتظار تھا ان کو، آخری نبی آئیں گے، آخری نبی، ہر لمحہ بولتے تھے آخری نبی آئیں گے۔ اب اللہ کہہ رہا ہے وَكَانُوا مِن قَبْلُ، تو وہ لوگ اس سے پہلے يَسْتَفْتِحُونَ، مدد طلب کرتے تھے، عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، کافروں پر اس نبی کے ذریعے سے یا وسیلے سے، فَلَمَّا جَاءَهُمْ، تو جب وہ نبی آ گئے، فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا، جب آیا جانا پہچانا، آیا وہ نبی جسے پہچانتے ہیں، کفروا بہ، اس نبی کا انکار کر دیے۔ کیسے ظالم لوگ ہیں۔ فلعنت اللہ، تو اللہ کی لعنت ہے، علی الکافرین، انکار کرنے والوں پر۔ مثال کے طور پر ہم لوگ اب کہہ رہے ہیں نا مہدی آئیں گے، امام مہدی آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، کہہ رہے ہیں نا ہم لوگ، کہہ رہے ہیں، سب کو کہہ رہے ہیں۔ جب انشاءاللہ جب عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں گے تو ہم کیا کریں گے؟ سر آنکھوں پر عیسیٰ علیہ السلام کی عزت کریں گے نا۔
ویسے ہی ان لوگوں کے لیے رسول اللہ آئیں گے اور آنے کا وقت بھی بتا دیا گیا تھا، کب آئیں گے، کہاں آئیں گے، کیسے ہوں گے، ان کی کتاب کیسی ہوگی۔ ایک دوسری آیت میں آتا ہے وہ نبی جب آئے تو کیسے پہچانے، جس طرح باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے اس طرح پہچان لیے کہ نبی ہے۔ ہم کو بھی حضور نے کہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، دمشق کی مسجد کے مینارے کے پر اتریں گے، آسمان سے اتریں گے، ان کے بالوں سے پانی ٹپک رہا ہوگا۔ یہ تمام چیزیں ہم کو بتایا ہے نا۔ جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو ہم مان لیں گے، لیکن یہ لوگ کون ہیں؟ انکار کرنے والے۔ یہ کیوں انکار کرتے ہیں؟ آگے اگلی آیت میں اللہ کہتا ہے، آیت نمبر 90 میں، بئس ما، بہت ہی برا ہے۔ یہ ماں بئسا کا فاعل ہو سکتا ہے یا ماں بئسا کا تمیز ہو سکتا ہے۔ جو علماء ہیں ان کے لیے بئسا کا تمیز کہیں گے تو بئسا کا ضمیر مستتر اس کا فاعل ہے۔ بئس ما، بہت ہی برا ہے، بئس ما اشتروا بہ انفسہم، انہوں نے اپنے جانوں کو جس مول سے خریدا وہ مول بہت ہی برا ہے۔ اشترا، عربی میں اشترا کا معنی، پہلا معنی کیا ہے؟ خریدنا۔ دوسرا معنی کیا ہے؟ بیچنا۔ اکثر اشترا کا معنی خریدنے کا آیا۔ امام جلال الدین سیوطی تفسیر جلالین میں اشترا کا معنی بایعو، بیچے کیے، خریدنا۔ دوسرا معنی، پہلا معنی خریدنا ہے، دوسرا معنی کیا ہے؟ بیچنا۔ تو امام جلال الدین سیوطی، بہت سے مفسروں نے کہا کہ انہوں نے اپنے جانوں کو جس چیز سے بیچا، وہ چیز کیا ہے بعد میں آ رہا ہے، اپنے جانوں کو جس چیز سے بیچا وہ چیز بہت ہی بری چیز ہے۔ وہ چیز کیا ہے؟ میں آؤں گا پھر، ان یکفروا، کہ انہوں نے کفر کیا، بما انزل اللہ، اس کا انکار کیا جو اللہ نے ان پر اتارا۔ تو اللہ کے اتارے ہوئے قرآن کو انہوں نے انکار کیا نا، یہ چیز، یہ مول انہوں نے لیا، قرآن کو انکار کرنا، یہ چیز انہوں نے لی، اور اس کے بدلے میں بیچا کیا؟ اپنے جانوں کو بیچا، مطلب اپنا ایمان بیچا۔ ایمان بیچ کر انہوں نے کہا کہ قرآن جھوٹ ہے۔ یہ قرآن جھوٹ ہے کہنے کے لیے ان کو کیا کرنا پڑا؟ اپنے ایمان کو بیچا۔ مومن کا ایمان گیا تو مومن کی جان گئی۔ اب یہاں پر خریدنے کا جو معنی کرتے ہیں، خریدنے کا معنی کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی کہ دیکھو قرآن پر چلیں گے تو جنت ملے گی، ایمان ملے گا، جنت ملے گی۔ قرآن کے خلاف کرو گے تو کافر ہوگے، جہنم میں جاؤ گے۔ یہ دونوں چیزوں کو اللہ نے ان کو دے دیا۔ غور سے سنیں، اس میں سے اچھی چیز کون سی ہے؟ قرآن کو مان کر جنت کو جانا۔ اس میں سے خراب چیز کون سی ہے؟ قرآن کا انکار کر کر جہنم کو جانا۔ یہ دو چیزیں ان کے سامنے ہیں نا۔ اگر کوئی جائے اور پہلی چیز لے لے تو ہم کیا کہیں گے؟ بھائی کیا اچھی چیز خریدے نا بھائی تمہیں، بولیں گے، ہاں بولیں گے۔ اگر کوئی جائے کفر کو خرید لے تو ہم کیا بولیں گے؟ کیا بھائی کتنی گندی چیز خریدے نا تمہیں، اس کے بدلے میں کیا لیے بھائی تمہیں؟ وہ میاں کو میری واچ دیکھو پھلی لے لیا، واچ کیا با، واچ کہاں با تیری؟ میں واچ بیچ ڈالا، بیچ کو کیا با لیا؟ واچ بیچ کو میں چوئنگم لے لیا۔ کیا با اتنے گھٹیا مول کے واسطے تو چنگم خرید لیا نا با تو، بولتے نہیں، یہ معنی میں آتا ہے خریدنے کا۔ تو یہ جو بھی سمجھ کرو ہے علماء کے لیے مشکل چیز ہے سمجھنے کی، اس لیے میں اس پر اتنا ٹائم گزارا۔ بِسْتَمَشْ تَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ أَن يَكْفُرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اللہ کا قرآن کا انکار کر کر انہوں نے جو زندگی خریدی ہے وہ بہت خراب زندگی ہے۔ وہ کیا زندگی ہے؟ کتنے دن جئیں گے قرآن کا انکار کر کر؟ اور پھر اللہ وجہ بتا رہا ہے کیوں انہوں نے ایسا کیا۔ بغین، بغین کا معنی ہے حد سے گزر جانا۔ طبیعت میں حد سے گزرنے کی عادت نہیں رہنا۔ سب کو شیطان آتا شرارت کرو بولتا،
شرارت کر کر واپس آ جانا، حد سے گزر جانا. گئے ڈسکو میں گئے، سب بھی ناچے میں بھی ناچے، حد سے گزرنے والا کیا کرتا؟ شراب پی لیتا، ڈرگس لے لیتا، حد سے نکل جاتا. گئے پاؤں پھسلا واپس آ گئے، حد سے گزرنا. تو اسی لیے زنا کو بھی حد سے گزرنا کہا گیا. بیوی کے ساتھ حلال طریقے سے اپنی خواہش پوری کرنا، حد میں رہنا ہے. بیوی کے سوا غیر عورت کے ساتھ جا کر خواہش پوری کرنا، حد سے گزر جانا ہے. یہاں حد سے گزر جانے کا مطلب کیا ہے؟ حسد، جلن. حسد کی وجہ سے ان کو حسد آ گیا. اتفاق بہت ہوتا ہے. بغیم، وہ کیا حسد تھا ان کو؟ ان ینزل اللہ، کہ اللہ نے اتارا، من فضلہ، اللہ نے اپنی کتاب اتاری نا، من فضلہ، اپنے فضل سے، علی من یشاء، اس پر جسے وہ چاہتا ہے، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے اللہ نے جسے چاہا اسے قرآن دے دیا. تم کو جلن کیا ہو رہا ہے؟ ہم بنی اسرائیل ہیں، ہم میں 7,000 70,000 نبی آئے، ہم کو تورات ملی، ہم کو انجیل ملی، ہم کو زبور ملی، یہ قرآن ہم کو کیوں نہیں ملا؟ عرب میں کے، قریش میں کے ایک محمد کو کیوں مل گیا صلی اللہ علیہ وسلم؟ اس آیت میں بھی میں نصیحت کروں گا، یہ جو حسد ہے بڑی خراب بیماری ہے. ایگو، ذات ہے. دیکھو ہمارے انڈیا میں وہ ذات، اللہ نے، رسول اللہ نے ہم کو ذات سے بچا لیا. کبھی آپ نے میرے ذات جاننے کی کوشش کی تفسیر سننے سے پہلے؟ سید کی، پٹھان کی، لبے کی، شیخ کی، راؤتر کی، کاتبی، میری ان کی ذات جانتے ہیں کیا؟ ان کے پیچھے نماز پڑھنے سے پہلے یہ حضور کا سمجھانا ہے دین کو کہ ہم اللہ، اس کا رسول جب آ جاتا ہے، ذات پاک کچھ نہیں. لوگ بولتے کیا حضرت تمہیں عالمہ سے قرآن سمجھنا بولتے سو، وہ بمنا بولے سکا ہے نا، فرق ہے. بمن کیا بولتا؟ بمنچ کتاب پڑھیں گا بولتا. ہمیں کیا بولتے؟ جھاڑنے والے کا بیٹا بھی اگر مدرسے میں جا کر صحیح پروسیجر سے پڑھ لے، وہ ہمارا امام ہے. بس پروسیجر فالو کرو بول رہے ہیں. ہم یہ ذات والا بننا، وہ ذات نہیں. کئی ہیں کہ کئی ایسے ہیں جن کی ذات اگر دیکھیں گے تو ان کا بیان نہیں سنیں گے. ہم ذات نہیں دیکھتے. کسے زیادہ قرآن سمجھ میں آتا ہے اس کے پاس قرآن سمجھتے ہیں. سمجھ میں آ گیا؟ تو ان کو ذات کی فکر تھی کہ ہماری ذات میں سے نبی نہیں آئے. اب یہاں اللہ لفظ استعمال کر رہا ہے فضل. فضل کا معنی کیا؟ جسے جتنا دینا ہے اس سے زیادہ دینے کو فضل کہتے ہیں. کام کیے، کتنا ہونا بھائی؟ بھائی 500 روپے بھائی ہماری مزدوری، پکڑو بھائی 1000 روپے رکھو بھائی. نہیں 500 بھائی رکھو بھائی. یہ جو ایکسٹرا دیے نا اسے کہتے ہیں فضل. بڑی پیاری حدیث یاد آ رہی ہے، حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے. حضور فرماتے ہیں مثلکم والیہود والنصارى، تمہاری مثال اور یہود اور نصارہ کی مثال کیسی ہے؟ اس آدمی کی مثال ہے کہ جس نے لوگوں کو کام میں رکھا اور اس نے کہا صبح سے دوپہر تک کام کرو، علی قیرات قیرات، سب کو قیرات ایک اماؤنٹ ہے، ایک تم کو مزدوری ملے گی، ایک قیرات ملے گا. تو یہودی آئے، مثال صبح سے دوپہر تک کتنا بڑا ٹائم ہے، دوپہر یعنی بیچ 12 o'clock تک یا جو بھی نصف النہار ہے، آدھے دن تک کام کیے، قیرات لے لیے، ایک قیرات. اس کے بعد نصارہ آئے، وہ لوگ وہاں سے لے کر عصر تک کتنا بڑا ٹائم ہے، کام کیے، ایک قیرات لے لیے. حضور فرماتے ہیں وَأَنْتُمْ، اور تم کیسے ہو؟ ثُمَّ أَنْتُمْ تَعْمَلُونَ، تم لوگ کام کر رہے ہو، من صلاۃ العصر، عصر کی نماز سے، الی مغارب الشمس، مغرب تک کا ٹائم، چھوٹا ٹائم، اس ٹائم میں تم کام کر رہے ہو، علی قیراتین، تم کو 2 قیرات مل رہے ہیں، 2 قیرات مل رہے ہیں. فغضبت الیہود والنصارى، یہود اور نصارہ کو غصہ آ گیا، تو انہوں نے کہا کہ ہم زیادہ کام کریں اور کم ملے، اور یہ لوگ ہیں کم کام ملے کریں، زیادہ مل جائے. اللہ پوچھتے گا
ہل ظلمتکم شیئا، کیا میں نے تم پر کچھ ظلم کیا؟ تمہارا حق میں سے میں نے کچھ کم کیا؟ لا لا، جتنا اللہ تو نے جتنا وعدہ کیا تھا اتنا دے دیا۔ ھذا فضلی، یہ میرا فضل ہے، اوتیہ، میں دیتا ہوں، من اشاء، جسے چاہتا ہوں میں دیتا ہوں۔ اس بات کو ذہن میں رکھ لیں گے، کسی سے جلن نہیں ہوگا۔ جلن کی بیماری کیا ہے؟ بہت بڑی بیماری ہے، بہت بڑی بیماری ہے۔ ہم اور ابلیس کوئی فرق نہیں۔ ابلیس آج تک وہ ہماری دشمنی کیوں کر رہا ہے؟ جب جلن آ جاتا نا، ہمارے عقل کا کنٹرول ہمارے ہاتھ سے چلے جاتا، کنٹرول نہیں کر سکتے۔ کسی پہ جلن آ گیا، ماں کنٹرول نہیں کر سکتے۔ اس کی بربادی کا ہمیشہ ذہن میں خیال، انہیں فیل ہو جانا، انہیں گر جانا، اس کے بچی کا طلاق ہو جانا، اس کا بزنس ڈوب جانا، انہیں غریب ہو جانا۔ آتا کیا بھی نہیں کرنے ہوتا، کم سے کم کیا کرنا، یہ مجھے جلن ہوا ہے، یہ بیماری آ گئی ہے مجھے، اللہ مجھے جلن ہوتا نا، اللہ میں کیسا اس جلن کو نکالوں، اللہ کم سے کم اس حالت میں آنا۔ اور اس حالت میں نہیں آنا تو کیا کرنا، اپنے آپ کو زیادہ امپورٹنس نہیں دینا۔ ہر جگہ میرا بیانچ ٹاپ ہونا، میری خیراتچ اچھی رہنا، میں سیلف سینٹرک کہتے ہیں نا، یہ سیلف سینٹرک بہت بڑی بیماری ہے۔ یہ رب سینٹرک بن جائیں، کوشش کریں، بیٹھیں مجلسوں میں بیٹھیں، میں اور آپ مل کر ہماری سوچ کو رب سینٹرک بنا دیں گے۔ جب رب سینٹرک بن جائے گی نا سوچ، تو جس طرح سیلف سینٹرک کو ہر جگہ سیلف نظر آتا ہے، رب سینٹرک ہونے کے بعد ہر جگہ رب نظر آئے گا۔ اس کو بادشاہت ملی تو اللہ کسے بادشاہ بنا دلانی، اللہ دیتا ہے، ماشاء اللہ بولنا۔ کسی کو دیکھ کو جلن ہوا تو کیا بولنا، ماشاء اللہ، اللہ جسے چاہا دیتا ہے۔ تو انہوں نے ایسا کیا، فباؤوا بغضب علی غضب، تو وہ غصے پر، اللہ کے غصے پر غصے کا شکار ہوئے، یعنی وہ لوٹے، پہلے سے ہی اللہ کا غصہ ان پر تھا، اور ایک غصہ آ گیا۔ پہلا غصہ کیا تھا، تورات کی قدر نہیں کرے۔ اب دوسرا غصہ کیا ہے، قرآن کی قدر نہیں کرے۔ ایک معنی کیا ہے، غصے پہ غصہ لے کر گئے، مطلب دو غصے نہیں، کئی غصوں کا شکار ہوئے۔ تورات نہیں کرے، نبیوں کو قتل کیے، عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانے، انجیل کا انکار کیے، عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بولے، عیسیٰ علیہ السلام، اتنے غلطیاں کرے ہیں۔ تو ان غلطیوں میں ایک اور غلطی بھی ایڈ ہو گئی، فباؤوا بغضب علی غضب۔ تو اللہ کہہ رہا ہے وَلِلْكَافِرِينَ، اور کافروں کے لیے عذاب ہے۔ کیسا عذاب ہے، مہین، ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ کافروں کو کیسا عذاب ہے؟ اللہ قرآن میں کہیں کہتا ہے عذاب علیم، کہیں کہتا ہے عذاب عظیم، کہیں کہتا ہے عذاب مہین۔ یہ تینوں میں سب سے بڑا عذاب عذاب عظیم۔ عذاب علیم کیا ہے، تکلیف دینے والا عذاب۔ زنا کے بارے میں آیتیں اٹھتی رہی، ہاتھ کاٹنے کے بارے میں تکلیف ہوتی ہے، اس کو اللہ نے کہا علیم۔ یہ عذاب علیم جو ہے، یہ مومن کو بھی ہو سکتا ہے، یعنی سدھارنے کے لیے۔ ہم گناہ کرتے ہی، جسے اللہ پسند کرتا ہے نا، وہ گناہ کرتے ہی اللہ اسے فوراً مار دیتا۔ پہلی مرتبہ ایک بچہ غلطی کرتا، ماں باپ کو معلوم ہو جاتا کہ با ایسا کرا، یہ اللہ کی رحمت ہے، بچانا چاہتا ہے، لیکن اس میں اس کی عزت جاتی نہیں۔ وہ فوراً توبہ کرتے اللہ بچا لیتا، لوگ بھول جاتے اس کی غلطی۔ لیکن عذاب مہین کیا ہے، اللہ اسے کافر کو عذاب دیتا ہے، اور اس عذاب کے ذریعے رسوا ہوتا ہے کافر۔ یہ یہودیوں کو عذاب آیا، یہ لوگ عزت سے جی رہے تھے، حضور کے آنے کے بعد بنو قینوقا کو بستی سے بھاگنا پڑا، بنو نذیر کو اپنے محلوں کو توڑ کر بھاگنا پڑا، بنو قریظہ کی بڑی خراب موت ہوئی، خیبر میں ذلیل ہوئے، ہٹلر کے ہاتھوں ذلیل ہوئے، اور آج بھی انشاءاللہ ذلیل ہونے والے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں ایک زمانہ ایسا آئے گا یہودیوں کے لیے، آنے والا ہے، پتھر کے پیچھے جا کر چھپیں گے تو پتھر کہے گا مسلمان یہاں میرا یہودی چھپ کر مارو اسے، بولے گا
جھاڑ کے پیچھے جا کر چھپیں گے، یہ بددعائیں جائیں گی نہیں، بیکار نہیں جائیں گی۔ یہ جھاڑ بھی دیکھ رہے ہیں کہ فلسطین کے مسلمانوں پر کیا ظلم ہو رہا ہے، یہ پتھر بھی دیکھ رہے ہیں کہ فلسطین کے مسلمانوں پر کیا ظلم ہو رہا ہے۔ ہم پتھر سے گندے ہیں، ہم کو جو دکھ نہیں ہو رہا ہے وہ پتھر انتظار کر رہے ہیں۔ مولا جب ایک دن تو موقع دے گا ہم کو، ہم فلسطین کے مسلمانوں کا بدلہ لیں گے ان یہودیوں سے۔ حضور فرماتے ہیں ایک دن ایسا آئے گا کہ یہودی کترے جائیں گے، وہ پتھر کے پیچھے چھپیں گے تو پتھر کہے گا کہ یا مسلم ھذا یہودی فاقتلہ، جھاڑ کرے گا کہ یا مسلم ھذا یہودی فاقتلہ۔ صرف ایک جھاڑ جس کی وہ لوگ تعظیم کرتے ہیں، غرقت کچھ نام ہے، نام بھول رہا ہوں، وہ جھاڑ ان کی مدد کرے گا۔ تو یہ ہے ان کے لیے ذلت کا عذاب۔ حضور کے زمانے سے لے کر آج تک یہودیوں کی کہیں حکومت نہیں آئی۔ ابھی جو گریٹر اسرائیل بنانے کی بات کر رہے ہیں، ابھی وہ گریٹر اسرائیل بنا نہیں۔ وہ گریٹر اسرائیل بنانے میں کتنے پاپڑ بیلنے پڑ رہے ہیں ان لوگوں کو، کیونکہ اللہ نے کہہ دیا کہ ان کو عزت نہیں ملے گی۔ کرسچنز کے بارے میں اللہ نے یہ نہیں کہا، ان کے پاس حکومتیں ہیں۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ باریکی سے اللہ عذاب مہین کہہ دیا اللہ۔ پھر اللہ کہہ رہا ہے وَإِذَا، اور ایک گندی عادت ان کی، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے آمینو، ایمان لاؤ، بما انزل اللہ، اس پر جو اللہ نے اتارا، قالو، بولتے ہیں، نؤمنو، ہم ایمان لائیں گے، بما انزل علینا، ہم پر جو اللہ اتارا تورات صرف اسی پر ایمان لائیں گے۔ اب ان کو دیکھیے، میں نے کہا نا شرارت کا جواب آتا ہے تو اللہ کا جواب لعنت سے آتا ہے۔ اب یہاں ان کی سوچ میں ہم ایمان لائیں گے کہہ رہے ہیں، ہم تورات پر پڑھنے والے، تورات کو کیسا چھوڑ ڈالیں گے ہمیں؟ اللہ سمجھا رہا ہے تمہیں تورات سے محبت کرنے والے تمہیں، ہم لوگوں کو بھی کبھی ایک دن پسند آ جاتا، ایک مسجد کی فکر آ جاتی، بھائی مسجد میں پورا ایسا چلنا نہیں، کل تمہیں کیا کر لے گا تھے سو؟ پہلے اپنی غلطی نظر آنا۔ تو اب یہ لوگ کہہ رہے ہیں ہم تورات پر ایمان لائیں گے۔ اب اللہ بتاتا ہے تمہارا تورات پر ایمان لانا کیسا ہے، سنو۔ اللہ کہہ رہا، دیکھیے ان لوگوں کی حالت کیسی رہے گی، ایک بات کرے تو آیت اتر رہی ہے، اور آیت عربی میں اتر رہی ہے، اور ایسی اتر رہی ہے کہ منہ بند، جواب دے نہیں سکتے۔ بولے کہ ہم ایمان لائیں گے جو کتاب ہم پر اتار گئی، وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَ، اور انکار کر دیتے ہیں اس کے پیچھے جو ہے، یعنی اس کے باقی جتنے بھی کتابیں ہیں، نہ انجیل کو مانیں گے نہ قرآن کو مانیں گے، کوئی نہیں، ہماری کتاب ہم مانیں گے۔ اللہ کہہ رہا ہے وَهُوَ الْحَقُّ، حالانکہ حالت کیسی ہے، واو حالیہ ہے، یہ کتاب سچ ہے، یہ سچ ہے، یہ ایسا سچ ہے مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، یہ کتاب تصدیق کر رہی ہے جو ان کے پاس ہے، ان کی کتاب کو یہ کتاب ویلیو بڑھا رہی ہے، ان کی کتاب کو یہ کتاب سچی کتاب کہہ رہی ہے۔ یعنی کتاب سے دشمن ہوا تو بول سکتے بھائی ہمیں، قرآن کے خلاف کوئی کتاب آ گئی تو بولیں گے بھائی ہم نہ قرآن ہونا یا نہ کو بولنا، قرآن کے مطابق بخاری آ گئی تو بخاری کا انکار کریں گے کیا؟ قرآن کو سمجھانے کے واسطے کسی مولوی کی تفسیر آ گئی تو مولوی کی تفسیر کا انکار کریں گے کیا؟ نہیں نا۔ تو یہ تمہارے تورات ہی کی بات کر رہی ہے، ابراہیم کی بات کر رہی ہے، اسماعیل کی بات کر رہی ہے، یوسف کی بات کر رہی ہے، ایک خدا کی بات کر رہی ہے، عبادت کی بات کر رہی ہے، جو پیغام موسیٰ علیہ السلام لائے وہی باتوں کو یہ کتاب بتا رہی ہے، پھر کیوں نہیں مانتے؟ نہیں ہم اس کو ہی مانیں گے۔ اللہ پوچھتا ہے قل، اے حبیب تم پوچھو، ہائے فلیما، تو کیوں، تقتلون انبیاء اللہ، امام جلال الدین سیوطی کہتے ہیں تقتلون کا مطلب ہے قتل تم، تو پھر تم نے کیوں نبیوں کو قتل کیا؟ تم تو تورات پر ایمان لانے والے نا، تو تورات پڑھانے والے نبیوں کو، حضرت زکریا کو تم نے کیوں قتل کیا؟ حضرت یحییٰ کو تم نے قتل کیوں کیا؟ کئی نبیوں کو قتل کیوں کیا؟ تمہارے باپ دادا کیے نا، بولو غلطی کرے باپ دادا، نہیں نا، پھر تم کیا تورات پر ایمان لاتے ہو، ٹھکا رہے ہو ہم کو۔ تقتلون انبیاء، فلما تقتلون انبیاء اللہ من قبل، اس سے پہلے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مؤمن ہو تو قتل کیوں کرے؟ نبی کو ماننا نہیں مومن،
تو اس وقت تورات کو نہیں مان کر تم قتل کیے، اب کیا کہہ رہے ہو کہ ہم تورات کو ہی مانیں گے، قرآن کو نہیں مانیں گے؟ پھر اللہ کہہ رہا ہے وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اور بے شک ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے روشن نشانیوں کے ساتھ، ثم پھر تم وہی قوم ہو اتخذتم العجل، تم نے بچڑے کو خدا بنایا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کی عبادت کرو، تم کتنا اللہ کی عبادت کرنے والے ہو، بچڑے کی عبادت کیے۔ من بعدہ، موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد یعنی طور پر، وانتم ظالمون، وہ کرتے وقت تم ظلم کرنے والے تھے، تم مانے۔ ہم نے تفسیر میں سنا تم مانے، اور پھر اللہ کہتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور یاد کرو، اور ایک غلطی تمہاری، جب ہم نے تم سے وعدہ لیا، پختہ وعدہ لیا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، کہ ہم نے تم پر طور کو بلند کیا، یعنی تورات آیا، ان کے ہاتھ میں تورات آئی، اللہ نے کہا تورات پر چلو، تو انہوں نے کہا بہت مشکل ہے، نہیں ہوں گا، 5 وقت کی نماز پڑھنا کہتے، وطر بھی پڑھنا کہتے، ٹی وی نہیں دیکھنا کہتے، انٹرنیٹ میں غلیظ چیزاں بھی دیکھنا نہیں کہتے، گانے بھی سننا نہیں کہتے، فلماں بھی دیکھنا نہیں کہتے، وڈی بھی لینا نہیں کہتے، وہ بھی نہیں کرنا کہتے، نہیں ہوتا بھائی، وہ پرانے فجر کو اٹھنا کہتے، وہ پورا ہوتا ہے، تراویح پڑھنا کہتے، قرآن پڑھنا کہتے، تفسیر سننا کہتے، نہیں ہوتا۔ تو جب کتاب آئی وہ سب نہیں ہوتا، ہم کو بھی اللہ ویسا ہی بولا تھا، تو اللہ نے کیا کیا، جبرائیل کو کہا کہ طور کا پہاڑ سر کو رکھو اوپر، مانیں گے نہیں مانیں گے، یاد ہے نا؟ ہاں مانیں گے مانیں گے مانیں گے۔ تو تم وہ قوم ہو، وہ تورات کو ہی ہم مانیں گے بولے، تم کیے کیا تھے جب تورات آیا؟ نہیں مانتوں بولے، تمہارے سر پر طور لا کر رکھنا پڑا تب مانے تم، زیادہ تم ہوشیاری مت بتاؤ۔ تو ہم نے کہا خذوا ما آتیناکم بقوۃ، ہم نے تم کو کہا کہ پکڑو احکام کو پوری قوت کے ساتھ، واسمعوا، اور سنو۔ اللہ اللہ، تو احکام جانیں گے کب؟ سنیں گے، جب سنیں گے نہیں تو احکام کہاں سے جانیں گے؟ اللہ کیا سنیں گے؟ اب اتنے سن رہے ہیں نا، نیند آتی کی، بیزارگی آتی کی، انشاءاللہ ایک دن ایسا آئے گا کہ ایک ایک جملہ آنکھوں سے آنسو آئیں گے انشاءاللہ، بس ساتھ دینا ہے، ساتھ رہنا ہے۔ بقوت واسمعوا، اللہ کیا کہا؟ سنو، پڑھو نہیں کہا، پڑھنے والے کم ہوں گے، سننے والے زیادہ ہوں گے۔ واسمعوا، تو بولے سمعنا، ہم سنیں، وعصینا، اور ہم نے نہ مانا، منہ سے بولے نہیں، منہ سے بولے تو چٹنی ہو جاتے تھے، منہ سے بولے سمعنا، اللہ منہ سے بولے سو دیکھتا نہیں، دل سے کیا بولے، دل میں کیا تھا نکو۔ ہاں تو اللہ کہہ رہا ہے سمعنا، تم نے کہا سن لیے، اور تمہارے دلوں نے کہا عصینا، نہیں مانتے۔ قالوا سمعنا وعصینا، ہوا کیا؟ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمْ، اور یہ اپنے دلوں میں پلا دیے گئے، کیا پی لیے؟ بچھڑے کی محبت پلا دیے گئے۔ آج بھی ہمارے لوگوں کو اللہ کو عبادت کرو گے تو نہیں کریں گے، ان کے مرضی کے کیا کیا کام ہے کرو گے تو کریں گے، مغرب کا وقت مسجد کو نہیں آئیں گے۔ سمجھنے کی کوشش کریں، مجھے بولنے کی ضرورت نہ رکھیں۔ مسجد اعظم میں جمعرات کے دن، جمعہ کے دن، ہفتے کے دن، پیر کے دن، کوسا کی ایک دن بعد مغرب کی نماز کے وقت مغرب کو نہیں آئیں گے، مسجد کے بغیر دوسرا اپنے مرضی کے کئی کام کریں گے۔ وہ یہ چھوڑ کر جب وہ کام کر رہے ہو نا، یہ مطلب کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کا مزہ تم نے پیا نہیں ہے، تم اپنے من سے ایک چیز بنا کر وہ چیز کی اس کا مزہ تم لے رہے ہو، تو تمہارے دلوں میں بچھڑے کی محبت آ گئی ہے، آ جاتی، ہمارے دل میں نہیں آ کوئی نا حضرت، انہوں کیا ہو کوئی سو ہمارے دل میں، ان کے بغیر ہمیں جی نہیں سکتے۔ 1-2 گھنٹے ہاتھ سے لے لو، پہلے کیا کرتے ہیں؟ مسجد سے نکلتے ہی ہاں ان کی محبت پی لیے ہی اتر گئی ہے، جئیں گے نہیں۔ بچے مرڈر کر دیں گے تھے اماں کو، کھانا کھانے کے ٹائم وہ یوٹیوب ماں نہیں دی تو چاقو اٹھا کو مرڈر کر ڈالتے ہیں بچے۔ ذرا کنٹرول کریں، مجلسوں میں لا کر اپنے بچوں کو بٹھائیں، چھوٹے چکنی مٹی کے دل ہیں، ایمان پکڑ لیں گے۔ تو ایک ایک چیز کی محبت، کسی کو کیا رہتا؟ پیسہ کی محبت،
کسی کو کیا رہتا خاندان میں ہر جگہ میچ رہنا، میری بات ہی چلنا، نکاح میں آ گیا تو میچ ولی، ہاں تھوڑے لوگوں کو پیسوں کی محبت پلا دی گئی، یہ لوگوں کو بچڑے کی محبت پلا دی گئی۔ یہ سب کیا ہے؟ اللہ کو جب چھوڑتا ہے انسان، اس کے دل میں اللہ کی جگہ، ہر ایک دل میں اللہ کی جگہ ہے، اللہ بیٹھنے کی جگہ ہر ایک دل میں ہے۔ جب اللہ کو چھوڑتا ہے انسان، شیطان کسی نہ کسی کو لا کر اس جگہ پر بٹھا دیتا ہے۔ جب وہ بیٹھتا ہے تو پورے جسم میں وہ اس کا پانی پھیل جاتا ہے، تو اب اللہ اور اس کے حبیب اور اس کے اللہ والوں کی محبت نہیں آ سکتی۔ تو اللہ کہتا ہے وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت پلا دی گئی، کھلا دی گئی نہیں کہا گیا۔ کھانا کیا ہوتا؟ ایک ہی سسٹم سے جاتا، پانی جو ہے پورے جگہ چلے جاتا۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، کفر کرے اس لیے محبت بچڑے کی آئی، ایمان رکھتے تو نہیں آتا۔ قل، اے حبیب تم فرماؤ، بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ، بولے نہیں ہم تورات پر ایمان لائیں گے، کیا برا حکم دے رہا ہے تمہارا ایمان، بہت ہی برا ہے جو تمہارا ایمان تم کو حکم دے رہا ہے۔ بچڑے کی عبادت کرو بول رہا ہے تمہارا ایمان، نبیوں کو قتل کرنے کو کہہ رہا ہے تمہارا ایمان، موسیٰ علیہ السلام کی توہین کرنے کو کہہ رہا ہے ایمان، تو تمہارا ایمان بہت برا حکم دے رہا ہے۔ ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو تو، جس چیز کو تم ایمان کہہ رہے ہو اگر تم مومن ہو تو تم جس کو ایمان سمجھے وہ ایمان بری چیزوں کا حکم دے رہا ہے۔ تو اسی آیت پر رکیں گے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد یا ربی صلی علیہ وسلم۔